आज के कलाम का उन्वान है कि घर खुदा बनाता है, घर खुदा बनाता है। आप कुछ भी कर लें, आपकी जिंदगी में ना सिर्फ घर बल्कि हर एक काम खुदा तरतीब देता है। खुदा जो है वो आपको कंट्रोल करता है और आपके तमाम, हम ज़बूर गाते हैं, पूरा करेगा ओ तेरा मतलब जरा जरा, और वो हमारी छोटी बड़ी सब बातों को ध्यान में रखता है। अभी भाई ने बताया, पास्टर शहजाद ने, कि जिस वक्त हैकल में हदिया डाला जा रहा था तो उस खातून के पास 2 दमड़ियां थी, उसने डाल दी और खुदावंद देख रहा था, और यकीनन खुदावंद देखता है। और जब हम हदिया डालते हैं खुदा देखता है, जब हम बुड़बुड़ाते हैं खुदा देखता है, जब हम बुड़बुड़ाते हैं खुदा सुनता है। क्या ये बात सच है कि नहीं? गिनती की किताब के 11वें बाब में लिखा है, और वो लोग खुदावंद के देखते और सुनते बुड़बुड़ाने लगे और कुड़कुड़ाने लगे, और खुदावंद ने सुना और उसका गजब उस पर भड़का। आज बहुत से लोग जो हैं नाशुक्रपन की वजह से खुदा के गजब के नीचे हैं। आज बहुत से लोग, आपको एक बात श्योर कर लेनी चाहिए कि खुदा का प्लान है कि आपको आसमान पर भी घर दे और जमीन पर भी घर दे। लेकिन अगर जमीन पर घर नहीं भी देता, कई लोगों को जमीन पर घर नहीं मिलता, वो किराए के घर में ही गुजार देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको आसमानी घर नहीं मिलेगा। आसमान पर यकीनन आपको घर मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए जगह तैयार कर रखी है। हालेलुया। खुदावंद खुदा ने हारून से कहा, हारून से कह दो कि बेटा तुझको कोई मिरास नहीं मिलेगी उस मुल्क में। सब लोग अपने अपने प्लाटों का हिस्सा कर रहे थे, प्लाटिंग कर रहे थे। कोई कह रहा था मुझे ये 2 मुरब्बा का प्लाट दे दो, मुझे कॉर्नर प्लाट दे दो, और एक दूसरे को बताते थे, भाई शहजाद मुझे वो वाला प्लाट मिल गया है, मुझे वो वाला एरिया मिल गया है। हारून भी लाइन में जब आया तो खुदा ने फरमाया, हारून तुझको कोई मिरास नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तेरी मिरास हूं, क्योंकि मैं तेरा अजर हूं, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद हूं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये समझता हूं, अगर आपको ये मिरास ना मिले और वो मिरास मिल जाए जो हारून काहिन को मिली, तो क्या ये बेहतर है कि नहीं है? आमीन कि नहीं? आमीन। यहोवा घर बनाता है। मैंने देखा बहुत से लोग बाहर जाते हैं, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, बहुत से लोग बाहर गए, पैसा कमाया, वापस आए, लेकिन घर ना बना सके। और मैंने देखा कुछ गरीब लोगों को उन्होंने घर बना लिया। मैं एक गरीब शख्स को जानता हूं जो फाइनेंशियली गरीब था लेकिन ईमान में अमीर था। आजकल हम लोग जेब से गरीब नहीं हैं, हम दिमाग से गरीब हैं। आपको पता है ना, 50,000 रुपये भी तनख्वाह कहते की करिए भरावा, 50,000 च भी गुजारा नहीं हो दिया, बड़ी महंगाई हो गई, धक्का ही लान डया नौकरी नूं। गरीब जे लोग होने, ए गरीब खाना देखो मेरा, है ना, गरीब खाना मेरा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं गरीब आदमी हूं, मैं नाकाम हूं। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? घर खुदा बनाता है, रोटी खुदा देता है, इंतजाम खुदा करता है, आपको बनाने वाला खुदा है जिसने आपको बनाया। क्या वो आपको रोटी नहीं दे सकता? क्या वो आपको आपके सारे मामलों को पूरा नहीं कर सकता? पास्टर शहजाद जो है, ये अभी जो मीटिंग लीड कर रहा था, खुदा का बंदा, ये जॉब नहीं करता, और जब ये जॉब करता था तब इसके पास कुछ भी नहीं था। आज जॉब नहीं करता लेकिन सब कुछ है, क्योंकि खुदा इसके साथ है। हालेलुया। इसका मतलब है, एक पास्टर थे यहाँ पर भी वो खिदमत करते रहे। पास्टर का नाम था क्राइस्ट गिल, वो खुदा में सो गए। पास्टर विलियम क्राइस्ट गिल, सोल विनर के, आप जानते हैं उनको। उन्होंने मुझे एक बार कलाम के लिए, वो अक्सर मुझे बुलाते थे, अपने दोस्तों में ले जाते थे अपनी खिदमत, जहां वो एक बार मुझे अपने घर ले गए। मैंने कहा भाई साहब, तन तो खुदा ने बड़ी बरकत दी है, ਤੁਹਾਡੇ घर VCR भी हैगा, टीवी भी हैगा, फ्रिज भी हैगा, पलंग भी ਤੁਹਾਡੇ, डबल बेड, क्लीन भी। हंस पड़े कहते मेरी गवाही है। मैं कहा जी क्या गवाही है? कहते पहले मैं पोर्टपुरी में काम करता था, और पोर्टपुरी में मैं मेडिकल के शोबे का इंचार्ज था, मेडिसिन के एरिया का, और मैं पता नहीं कितनी तनख्वाह लेता था, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसने कहा अब मैं नौकरी नहीं करता हूं, अब मैं यीशु की खिदमत करता हूं। आज मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि खुदा देता है, खुदा मुहैया करता है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। दाऊद से खुदा ने कहा, दाऊद जब जाती जूलियत पे अटैक करने गया, जाती जूलियत बड़ा सूरमा था और बड़ा कदावर था, और उससे पूरी बनी इस्राएल कौम डर रही थी। तो दाऊद जब निकला अपना हथियार लेकर, दाऊद ने एक गुलेल पकड़ी थी, और फिर लेकर जब वो भागा तो उसने घुमाते हुए कहा,
آج میں تیرے سر کو تیرے تن سے جدا کر دوں گا تاکہ یہ دنیا جان لے، اور تیرا جو بدن ہے میں ہوا کے پرندوں کو دے دوں گا کھانے کو، تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دوں گا تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے، اور وہ خدا تلوار اور بھالے سے نہیں بچاتا بلکہ اپنی شفقت اور رحمت سے بچاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ آپ کے فائنینشل انکم سے، آپ کے روپے پیسے سے آپ کو گھر نہیں دے گا، وہ آپ کو اپنے فضل سے گھر دے گا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو کچھ آج تک آپ کو ملا کیا آپ اس کے حقدار تھے؟ نہیں، حقدار نہیں تھے، یہ فضل سے ملا۔ ایک ہمارے بڑے مفکر، ایک بہت بڑے فلاسفر تھے اشفاق احمد، وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک دن ایک فقیر میرے پاس آیا تو میں نے اس کو کچھ نہیں دیا، لیکن میرے اندر بے چینی بڑھ گئی۔ کہنے لگا میں نے اپنے روحانی استاد سے جا کر مشورہ کیا، میں نے کہا سر آج میرے پاس ایک فقیر آیا تھا، میں نے اس کو پیسے نہیں دیے، اب دیے تو نہیں لیکن اب میں بے چین ہوں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تو نے کیوں نہیں دیے؟ کہنے لگا جی وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا۔ واہ واہ ہٹا کٹا کہندا ہے ایسے مسل بڑے ہیوی ہوئے سن تے میں کہ ایویں تاں جا کم کر جا کے۔ انہوں نے کہا اچھا وہ اس کا حقدار نہیں تھا، ڈیزرو نہیں کرتا تھا؟ اس نے کہا ہاں جی۔ اس نے کہا اشفاق جو کچھ خدا نے آپ کو دیا آج تک کیا آپ اس کے لیے ڈیزرو کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا بس پھر اس بات کو سوچ لینا چاہیے تھا تجھے، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، جو کچھ کسی کو مل رہا ہے اس کے فضل سے مل رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، انصر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہے گئی بڑا چنگا مینو رب نے کار دے دیتا ہے۔ وہ اگر سارے چنگیاں نو کار دین لگے تو مندے کتنے جان گے؟ نہ چنگا ویکھدا نہ مندا ویکھدا، فضل کردا، فضل نیک اور بدوں پر دونوں پر اپنا بھی برساتا ہے۔ ہاللیلویا۔ دونوں کو خوراک دیتا ہے، دونوں کو روشنی دیتا ہے۔ خدا گھر بناتا ہے، جب گھر بن جائے تو پھر کیا کرنا؟ اچھا اب یہ گھر جو ہے، یہ گھر دعا سے شروع کیا گیا، مجھے یاد ہے ہم نے بنیاد رکھی، اس پتھر پر دعا کی، ہم نے اس کو ہاتھ رکھ کے دعا کر کے کہا خداوند اس گھر کو اب یہ اس کی بنیاد مضبوط ہو، اب بن گیا، اب گھر مل گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم دیکھیں ذرا یہ جو گھر ہے، ہم استشنا کتاب میں جائیں گے، پرانے عہد نامے میں جائیں گے استشنا کی کتاب میں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس گھر کو کرنا کیا ہے۔ گھر بن گیا ہے، استشنا کی کتاب اس کا 20واں باب، یہاں پر لکھا ہے جب انہوں نے سمجھایا، انہوں نے بتایا موسیٰ کے تھرو اپنی قوم کو کہ اعلان کر بتا لوگوں کو، 20ویں باب میں لکھا، 3 آیت سے پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ تم آج کے دن اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے مارکہ جنگ میں آئے ہو، سو تمہارا دل ہراساں نہ ہو، تم نہ خوف کرو نہ کانپو، نہ ان سے دہشت کھاؤ، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے تاکہ تم کو بچانے کو تمہاری طرف سے تمہارے دشمنوں سے جنگ کرے۔ آمین۔ پھر فوجی حکام لوگوں سے یوں کہیں کہ تم میں سے جس کسی نے نیا گھر بنایا ہو اور اسے مخصوص نہ کیا ہو وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ وہ جنگ میں قتل ہو اور دوسرا شخص اسے مخصوص کرے۔ اور سب لوگ کہیں آمین۔ سب لوگ کہیں آمین۔ کیا کرنا ہے؟ اب گھر کو مخصوص کرنا ہے۔ کس نے اپنا گھر مخصوص کیا ہے کبھی؟ خدا کے لیے۔ ہاں جی، شاباش انکل جی بتا رہے ہیں انصر صاحب کے والد کے، انہوں نے ہاتھ دکھایا، یہ والا تو آج ہو رہا ہے لیکن پہلے والا مخصوص کیا ہی ہوگا انہوں نے۔ مخصوص انگلش میں کہتے ہیں ڈیڈیکیشن، ٹو ڈیڈیکیٹ سم تھنگ، کسی کو کسی کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا۔ یہ گھر جو ہے کیونکہ دیا خدا نے ہے، بنا خدا کے فضل سے ہے، تو کس کے لیے؟ اب ہم کس کے لیے استعمال کریں گے اس کو؟ بولے خدا کے لیے۔ اور جو لوگ اس میں رہیں گے وہ کس کے لوگ ہوں گے؟ خدا کے لوگ ہوں گے۔ اب یہ نہیں ہے کہ گھر خدا نے بنایا، گھر خدا نے دیا اور خدا کے فضل سے بنا، خادموں نے دعائیں کی، اور رہنے والے جو ان سے وہ شیطان کو کہیں کہ شیطان صاحب تسی بھی ساڈے نال رہ سکتے ہو، کتنے بھی کمرے ہوں آپ کے۔ آپ نے وہ گواہی سنی ہوگی، ایک شخص تھا اس کے گھر میں بڑی چوریاں ہوتی تھیں، تو اس نے خداوند سے کہا، اس نے کیا کیا؟ اس نے گھر بنایا اور اس نے ایک کمرہ خدا کو دیا، اس نے کہا اے کمرہ یسوع دا، باقی کمرے ساڈے۔ اچھا جی، باقی کمرے تاڈے صحیح۔ اس کے گھر میں چوریاں ہوتی رہی، چوری ہوئی، اس نے کہا خداوند ہم نے تو تجھے اپنا گھر بھی دے دیا تو پھر بھی چوری ہو رہی ہے۔ اس نے کہا بیٹا دیکھ جو کمرہ تو نے مجھے دیا اس میں تو نہیں چوری ہوئی نا؟ انہیں کہا ہاں، انہیں کہا جیڑے چوری کتوں ہوئی؟ انہیں کہا جی جتھے ٹیبل تے ٹی وی لگا اتنے بڑی چوری ہوئی۔ انہیں کہا وہ تو پھر شیطان دے قبضے چ نا،
जेड़ा मेरे कम हिस्से च मैं तो नहीं चोरी होने देती। उसने कहा अच्छा खुदावन आधा घर तुझे देते हम। उसने कहा को अपनी भी तो दीनदारी भी दीन दुनिया भी तो रखनी ना, को दाल दलिया भी चलाना है। लोग जब तौबा करते ना वो थोड़ा बहुत अपना कोना छुपा के रखते हैं, पूरी तौबा नहीं करते, पूरा घर खुदा को नहीं देते। अच्छा जी फिर चोरी हुई, फिर रोया चले। उसने कहा खुदावन देख मैंने तुझे आधा घर दे दिया। उन्हें कहा बेटे वेख जेड़ा घर तू मैनू दिता आधा हिस्सा उधरों तो नहीं चोरी हुई। उन्हें कहा नहीं सर। उसने कहा फिर अब क्या करें? उसने कहा देख ले। उसने कहा खुदावन मैं पूरा घर तुझे देता हूं, खाली घर भी नहीं बल्कि दिल भी पूरा देना है। कई बार हम दिल आधा देते हैं ना, आधा शैतान को और आधा यीशु को, अंदर लड़ाई चलती रहती। फिर उसने जब पूरा घर खुदावंद को दिया, अपना दिल यीशु को दिया, फिर चोर आया। फिर यीशु मसीह ने कहा मैं दरवाजा खोलता हूं। जब यीशु ने दरवाजा खोला, उसने नॉक किया और यीशु ने दरवाजा खोला और शैतान एकदम भाग गया, क्योंकि अब पूरा घर यीशु का आ चुका था। हालेलुया। आज आपको पता हमारे घर यीशु के लिए नहीं है, हमारे घरों में शैतान हमारे सामने दंदनाता फिरता है। आप अपने घर खुदा के लिए मखसूस करें। लिखा है जिस किसी ने नया घर बनाया हो और उसे मखसूस ना किया हो वो जंग पर ना जाए। जंग पे जाना इतना जरूरी नहीं है जितना घर को खुदा के लिए मखसूस करना जरूरी है। आमीन। आप लोग अपने घरों को अगर आपने अभी तक मखसूस नहीं किया, आप आज ही जाकर अपने घरों को मखसूस करें और कहें खुदावंद ये घर तेरा है और ये मकान ईंटों वाला तो खुदावंद को दे दिया, लेकिन ये जो जिंदा हैकल है ये भी यीशु को दे दें। इस हैकल में खुदावंद को वेलकम करें और जब आप इसको वेलकम करेंगे खुदा आपके दिल में आएगा, आपके घर में आएगा। ये किस तरह से फिर ये सिलसिला चलेगा? घर खुदा को दें, अपना आप यीशु को दें और दुआ करें। क्या करना है जी? दुआ नहीं करते हम, नूर जहां के गाने ऊंचे करके लगाते हैं। पूरी दुनिया सुनती, पूरी दुनिया आवाजार पैंदी जे, पड़ोसी बीमार तंग होंदे ने, कहते ने जी साडा अपना घर है जो मर्जी करिए। शराब पीने जनाब, ताश खेलने अपने पल्लियों खेलने, अपने पल्लियों पीने। नहीं नहीं, घर तो खुदा का है। ये कैसे हो सकता है? घर मखसूस किया खुदा के लिए, घर बनाया खुदा ने, उसके फजल से बना और आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं शैतान के लिए। मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताता हूं, छोटी तो नहीं है तो बहुत बड़ी, लेकिन मैं बताता हूं आपको। मेरा ताल्लुक ऐसे खानदान से है, मेरे आबा अजदाद जो थे वो हिंदू थे और मेरे दादा इंडिया से माइग्रेट करके आए थे पार्टीशन के वक्त। और वो लोग जब यहां पर आ गए तो वो देवियों को भी पूजते थे, देवताओं की प्रस्तिश भी करते थे। उन्होंने बपतिस्मा लिया, क्रिश्चियन हो गए, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। दूसरा सलातिन के आखिरी बाब में जैसे लिखा हुआ है, वो कौमें खुदा से भी डरती रही और अपने अपने देवताओं को भी पूजती रही। और हमारे घर में देवियां भी पूजी जाती थी, देवताओं की प्रस्तिश होती थी। काली देवी जो थी वो ये कहती थी मेरे वालिद से, वो कहती थी कि ये जो लड़का है इसको मैं अपना घोड़ा बनाऊंगी। घोड़ा मीन उनकी लैंग्वेज में, उनकी टर्म्स में यूज करते हैं इस बात को, जैसे हम खुदा के खादम हैं, हम खुदा के जैसे खादम है, खुदा हमें यूज करता है। खुदा के खिदमत की टर्म्स में हमें बैल से भी तशबीह दी गई है, जिसमें कहा गया तू दाई में चलते बैल का मुंह ना बांधना। लेकिन वो लोग उस घोड़ा यूज करते हैं कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने कामों के लिए। तो उन्होंने मेरे वालिद से कहा, काली देवी ने, उसने कहा जब वो मेरी फूफी के सिर आती थी तो उसकी जुबान इतनी बाहर आ जाती थी, मेरी फूफी की आम जुबान तो इतनी सी होती है लेकिन उसकी इतनी आ जाती थी, आप इमेजिन करें, और वो उसी स्टाइल में बोलती थी। उसने कहा भगत मुझे ऑर्डर कर, मैं इसको अपने लिए मखसूस करूं। अभी हम मखसूसियत की बात कर रहे हैं ना। उसने कहा मैं इसको अपने लिए मखसूस करूं ताकि ये मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं। मेरे वालिद भी इंस्पायर्ड थे क्योंकि उनसे, और उनकी खिदमत करते थे। लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि मुझे खुदा ने मां के पेट से चुन लिया था, जो डेडिकेशन सिलेक्शन होती है खुदा की वो मां के पेट से हो जाती है। उस वक्त खुदा ने शायद मेरे बाप के दिल में, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बाप उनकी किसी बात को ना कह दे, और मेरे बाप ने कहा नहीं अभी ठहर जाओ, ये बहुत छोटा, जब बड़ा होगा तो फिर। वो जिसकी जिंदगी में आए ना जिंदगी तबाह कर देती हैं, वो शैतान की क्रिएशन है। खुदा ने जो बनाया है उसने अपने बेटे को बनाया है। हालेलुया। वो निजात दहिंदा है, वो गुनाहों को बख्शता है, वो रहम करता है, वो जिंदगी देता है। और हमारा घर जो था, जिस घर में हम अभी रह रहे हैं, उस घर में बकरे हम कुर्बान करते थे, कोई बेटा हो जाए कोई बेटी हो जाए। और हमारे लिए ये रिस्ट्रिक्शन थी कि हम घर की नींव नहीं बना सकते थे। अगर कोई उन रिस्ट्रिक्शंस को पार करता था, हम सोना नहीं पहन सकते थे। मेरे वालिद साहब बाहर गए, हमारे पास बहुत पैसा आ गया,
میری والدہ نے سونے کی بالیاں بنائی تو میرے والدہ کے دونوں کان گل گئے تھے کیونکہ الاؤ نہیں تھا اور نی نہیں ڈال سکتے تھے, گھر نہیں بنا سکتے تھے. یعنی کہ ہمارے لیے تو ہمیں تو لعنت کے نیچے رکھا ہوتا کہ ہم اپنا گھر نہ بنائیں, ہم کرائے کے گھر میں رہیں. اور ہم بہت سے کام تھے. خیر ہمارے گھر لوگ آتے تھے, ہمارے گھر میں چڑھاوے چڑھتے تھے, ہمارے گھر میں بکرے دیے جاتے تھے, دیوی دیوتاؤں کو پوجا جاتا تھا اور ہمارے گھر میں ہی یہ کام ہوتا تھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے ڈاکٹر بہجت بتارسا جو پرانے خادم ہیں وہ جانتے ہوں گے, یہاں پر آتے تھے, پاسٹر صاحب نے سر ہلایا. ڈاکٹر بہجت کے ایس بتارسا اردن سے آتے تھے. انہوں نے کیتھیڈرل کنونشن میں جب کلام سنایا اور میں چھوٹی عمر میں 9 عمر تھا, میں اس میٹنگ میں گیا, عبادت میں کلام سنا اور مجھے ایسے لگتا تھا کوئی چیز مجھے گرفت میں لے رہی ہے. وہ خدا کا کلام جو سناتا تھا وہ میرے ہاتھوں پاؤں کو, میری سوچ کو باؤنڈ کر رہا ہے. میں دیکھنے لگا کہ یار اس کے پاس کیسا اختیار ہے, یہ بدروہوں کو جھڑکتا ہے وہ جاتی ہیں. اور میں نے کہا یہ ایسا کلام ہم نے نہیں سنا, اور میری زندگی بدلتی گئی. اور ایک دن میں نے فیصلہ کیا, اس نے کلام سنایا اور اس دن اس نے کہا کہ آج جو لوگ خدا کو قبول کر کے بپتسمہ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں. اور ایف جی گراؤنڈ جہاں پر انور فضل کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں پر اس نے کلام سنایا اور اس نے کہا آج آپ خدا کو, میں نے زندگی میں ایسا کلام نہیں سنا تھا کبھی. اور میں رویا زارو قطار. میں نے کہا خدا ہم تو کسی اور کو پوچھتے ہیں لیکن مجھے پتا یہ لگا کہ تم غلط پوچھتے ہو. یسوع مسیح جو ہے وہ زندگی دینے والا, آپ کو اس کی پرستش کرنی ہے. اور میں نے اپنا آپ یسوع کو دے دیا اور میں نے اسی دن بپتسمہ لے لیا. جب بپتسمہ لینے کے لیے حوض میں اترنے لگے میرے پاس کپڑے بھی نہیں تھے, لیکن میں اتنا بے چین تھا نجات پانے کے لیے. میں نے کہا خداوندہ اگر میرے پاس کپڑے نہیں ہیں اور میں کپڑوں کے چکر میں بپتسمہ مس کر دیتا ہوں, بیپٹزم کو چھوڑ دیتا ہوں, تو پھر چاہے مجھے موقع نہ ملے, میں بغیر نجات کے مر گیا تو میرا کیا بنے گا. میں جن کپڑوں میں تھا انہیں میں ڈائی مار دی میں نے سوئمنگ پول میں. وہ ایف جے کا جو سوئمنگ پول انہوں نے بپتسمہ دیا, تالیاں بجیں, میں باہر نکلا, میں ایک نیا انسان تھا. میں لعنت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو چکا تھا. میں موت سے نکل کر زندگی میں تاریکی سے نکل کر نور میں داخل. میں جب ادھر آیا تھا میں تاریکی میں تھا, اب میں جب گھر کی طرف جا رہا تھا میں نور میں تھا. اور بس میں جب میں چڑھا والوو بس میں سر سے پیر تک تو گیلا تھا. تو بندے میں نے پوچھتے پاجی پیچھے بارش ہو رہی. میں کہا بڑی بارش ہو رہی ہے. میں کہ میرے تے موسلادھار بارش ہوئی جی آج روح القدس کی بارش ہو رہی. میں نہیں شرمایا. میں کہا لوکی کی, ہم کئی دفعہ بہت سے کام اس لیے نہیں کر پاتے, ہم کہتے ہیں لوکی کی کہن گے پاجی بڑا برا لگن دیا. اور کہن دے لوکاں تے, لوکی تے کہندے رہن گے, لوکی تے یسوع نو بھی کہندے رہے, لیکن وہ کام کرو جڑا خداوند یسوع مسیح کہندا ہے. ہالےلویا. پھر جب میں گھر آیا, جو گھر ہمارا تھا میرے لیے وہ اجنبی ہو گیا. میں نے کہا اپنے باپ سے, اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے باپ کو اور ماں کو تعلیم دے رہا ہوں بپتسمے کی اور وہ بپتسمہ پا رہے ہیں. میں گھر آیا پریشان تھا. میں نے کہا خوشی تو تھی, پریشان گھر والوں کے لیے تھا. میں نے کہا پاپا جی, ماما جی میری بات سنیں. میں نے کہا یہ جو کام ہم کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا جو کام ہم کرتے ہیں ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور میں نے کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ کے ایک بینین کی کیسٹ نکالی. اس میں بینین نے کلام سنایا تھا الفا اینڈ اومیگا, ابتدا اور انتہا. میں الفا اور اومیگا اور اول اور آخر ہوں. اور وہ ایسا کروسیڈ تھا, اس میں کم سے کم کوئی 200 سے زیادہ میجر معجزات ہوئے تھے. اور جب میرے والد نے دیکھا, میرے والد زارو قطار رونے لگے اور آنسوں سے روتے ہوئے انہوں نے کہا بیٹا ہم کہاں زندگی گزارے. میں نے کہا پاپا جی میں نے زندگی پالی ہے, مجھے یسوع مل گیا ہے, آپ بھی پا سکتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا ہم بھی زندگی پانا چاہتے ہیں. میں ان کو بھی لے گیا. جو جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا, میں نے توبہ کرنے کے فوراً بعد سب سے پہلے جو 2 روحوں کو بپتسمہ دیا وہ میرے ماں اور میرے باپ تھے. ہالےلویا. اور میرے ماں اور باپ یونائٹڈ پینٹیکوسٹل چرچ میں ان کو لے کے, وہاں سے میں ان کو بپتسمہ دلوا کے لایا. جب واپس آیا تو میرے باپ اور ماں نیا مخلوق بن چکے تھے. میں نے کہا پاپا جی یہ گھر جو ہے ہم نے شیطان کو دیا, یہ گھر بھی ہمیں یسوع کو دینا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا خداوند نے ہمیں یہ گھر دیا ہے. اس زمانے میں ہمارے آس پاس جتنے بھی رشتہ دار تھے کسی کا اپنا گھر نہیں تھا, لیکن ہمارا اپنا گھر تھا. میں نے کہا دیکھو خداوند نے آپ پر فضل کیا ہے, آپ کو اپنا گھر دیا ہے, اور یہ گھر ہم نے شیطان کو دیا ہوا. میرے باپ نے کہا آج کے بعد ہمارے گھر میں کوئی دیوی کا کام نہیں ہوگا, اگر کام ہوگا تو یسوع کا ہوگا. اور آج اس گھر کے اندر میں کلام سناتا ہوں اور وہ چرچ ہے, اب وہ یسوع کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے اس گھر کو یسوع کے لیے مخصوص کر دیا ہے. ہالےلویا, ہالےلویا. وہ گھر جو شیطان کے لیے یوز ہوتا تھا اب
खुदा की नजात के लिए इस्तेमाल होता है। मेरे अजीजों, अगर यहोवा घर ना बनाए तो घर नहीं बनता। जब बन जाए तो हम क्या करें? हम यीशु के लिए उसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। आप अपने अपने घरों को यीशु के लिए इस्तेमाल करें। आप अपने अपने घरों में दुआ करें, इबादत करें। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और आंधियां आई, तूफान आए और सैलाब आए और समंदर मौजूदन उसके खिलाफ हुआ, लेकिन उस घर को सदमा ना पहुंचा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर थी। और चट्टान यीशु मसीह है, जो आज खुदा के कलाम को सुनता है, जो आज यीशु को अपने दिल में जगह देता है, उसका घर चट्टान पर बना है। चट्टान उते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानो इस्तवारी। हालेलुया। लेकिन जो कलाम को सुनता है और सुनता ही रहता है और यीशु को अपने दिल में जगह नहीं देता, और यीशु को आज तक उन्होंने अपने दिल में जगह नहीं दी, उनका घर कहां बनाया गया है जनाब? रेत पर घर बना है। जो लोग कराची के समंदर पर गए हैं उनको याद होगा, या बाहर किसी मुल्क में समंदर देखा होगा, जब वो रेत में खड़े होते हैं, जब लहर आकर वापस जाती है तो रेत पांव के नीचे से निकालती है। पानी जो रेत को निकालता पांव से, और इंसान के पांव नीचे को जाते हैं, वो डोलता है। जो लोग अपना घर चट्टान पर बनाते हैं, मैंने अपना घर चट्टान पर बना लिया है। हालेलुया। शहजाद ने और ये जितने खादम यहाँ बैठे हैं, इन्होंने अपना घर चट्टान पर बना लिया है। और अब ये जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी तूफान आए, कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत से लोग अपना घर बनाना चाहते हैं। जमीनी घर के लिए इतना फिक्र ना करें, आसमानी घर के लिए फिक्र करें। जमीनी घर में शायद हो सकता आप 10 साल रहे, 20 साल रहे, 50 साल रहे, आखिर तो आपको जाना ही है। ये दुनिया क्या है? मुसाफिर खाना है ना। 119 ज़बूर में क्या लिखा है? 54 वर्ष में, मेरे मुसाफिर खाना में तेरा आइन मेरे गीत रहे हैं। ये मुसाफिर खाना है। दाऊद कहता है ये दुनिया जो है, ये घर आरजी है, लेकिन आसमान का घर अब्दी है। हबकूक नबी की किताब में हम जाएंगे, जरा देखेंगे खुदा के कलाम में क्या लिखा है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। क्या आपको बरकत मिल रही है? हबकूक नबी की किताब में अगर हम जाएं, इसके दूसरे बाब के अंदर लिखा है 9वीं आयत में, उस पर अफसोस जो अपने घराने के लिए नाजायज नफा उठाता है ताकि अपना आशियाना बुलंदी पर बनाए और मुसीबत से महफूज रहे। उसके लिए अफसोस है जो अपना घर जो है बनाने के लिए नाजायज पैसा कमाता है। बहनों भाइयों, जो अपना घर बनाना चाहते हैं, कितने लोग घर चाहते हैं? मैं दुआ करके जाऊंगा सबको घर देगा। हाथ दिखाएं, घर चाहिए? नहीं, हाथ नहीं चाहिए तो ना दिखाओ। हालेलुया। आंसर को तो एक घर और चाहिए, मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको घर मिल जाएगा, लेकिन घर बनाने के लिए, ये दुनियावी घर बनाने के लिए नाजायज पैसा अपने घर में ना लाएं प्लीज। कई लोग शराब बेच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, कहते जरा साडा पैसा जमा हो जाए, घर बनाना जाए। कई लोग रिश्वत ले रहे हैं घर बनाने के लिए। लिखा उन पर अफसोस, किन पर? जो अपना घर बनाने के लिए नाजायज नफा उठाते हैं ताकि अपना घर बुलंदी पर बनाए और मुसीबत से महफूज रहें। लेकिन वो मुसीबत से महफूज नहीं रहेंगे। उन्होंने मुसीबत को दावत दे दी है, जिन्होंने घर बनाने के लिए रिश्वत ली है, चोरी की है, झूठ बोला है, नाजायज पैसा कमाया है, नाजायज तरीके से। लिखा है तूने बहुत सी उम्मतों को बर्बाद करके अपने घराने के लिए रुसवाई हासिल की है और अपनी जान का गुनाहगार हुआ है। इस घर को बनाने के लिए गुनाह किया, जिस घर में हमारा क्या मार्जी है, क्योंकि दीवार से पत्थर चिल्लाएंगे और छत से शतीर जवाब देंगे। करो दीवार जो बेईमानी से घर बनाया जाएगा, झूठ और लालच से, दगाबाजी से, उस घर की शतीर भी चिल्लाएंगे और दीवारें भी आवाज देंगी, चिल्ला उठेंगे कि तूने नाजायज पैसा कमाया है, नाजायज पैसा लगाया है। जहां मैं जॉब करता हूं, मेरे ऑफिस में एक पुलिस ऑफिसर, मेरे एक और पास्टर थे दोस्त, वो खुदा में सो गए हैं, पास्टर जोसेफ करमदीन। और वो पुलिस ऑफिसर एक दिन पास्टर साहब के पास आया, आज से कोई 30 साल पहले की बात है, जब मैं वहां लगा था जॉब पर। वो पुलिस का ऑफिसर जो था, वो पादरी साहब के पास आया। उसने कहा सर मैंने आपसे एक बात करनी है, हाथ जोड़ के। उसने कहा जी बताएं। उसने कहा मैंने बहुत से लोगों से रहनुमाई ली, मेरी कोई मदद कर नहीं सका, मुझे लगता है आप मदद कर सकेंगे क्योंकि आप यीशु मसीह के बिलीवर हैं। उसने कहा हाँ बताएं। उसने कहा सर मैंने अपनी लाइफ में बेहिसाब रिश्वत ली है। अब मेरे पास जो रिश्वत का पैसा है, कई बॉक्स भरे में, उसके ट्रंक लोहे के भरे में,
اس نے کہا میں نے رشوت کا پیسہ لے کر کئیوں کو ناجائز قتل کروا دیا، کئیوں کو عمر قید کروا دی، کئیوں پہ جھوٹے کیس بنوا دیے، کئی جو واقع مجرم تھے پیسے لے کے ان کو میں نے آزاد کروا دیا۔ اور اس نے کہا اب کیا ہوا کہ اب تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں، رات کو میرے پاس ان لوگوں کی آوازیں آتی ہیں مجھے، اور وہ مجھے کہتے ہیں تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، تو نے ہمیں ناجائز قتل کیا، تو نے ہمیں ناجائز مروا دیا، تو نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور وہ چلاتے ہیں اور وہ آوازیں آتی ہیں مجھے روز، اور میں سو نہیں سکتا ہوں۔ اس نے کہا اگر تو یسوع مسیح سے اپنے گناہوں کا اقرار کرے، خدا ان تجھے معاف کر دے گا، اور اپنا وہ سارا پیسہ اپنے پاس سے نکال دے، پھینک دے، کچھ بھی کر دے۔ اس نے کہا جی ایسا ہی کروں گا، اور اس نے پتہ نہیں کتنے باکس لوہے کے ٹرنک پیسوں کے بھرے ہوئے تھے، وہ جا کر پتہ نہیں غریبوں کو دے آیا کہیں دور، وہ پھر بھی نہیں ختم ہو رہے تھے، بانٹتا رہا۔ اس نے بتایا کچھ باکس اس نے آ کر ہمارے آفس کے سامنے ظفری روڈ پر نالا تھا گندا، اس کے اندر پھینک دیا۔ لیکن اس کے بعد وہ شخص پھر آیا، اس نے کہا سر آج 10 دن ہو گئے، اب میں سلامتی سے سو رہا ہوں، اب مجھے کوئی بدرو تنگ نہیں کرتی، کوئی ڈرونا خواب نہیں آتا، کیونکہ یسوع نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ہاللیلویا، پریز دا لارڈ۔ اگر آپ ناجائز پیسہ لے کر گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو فائدہ نہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، یہوہ کے فضل سے، خدا کے فضل سے گھر بنتا ہے، گھر خدا بناتا ہے۔ اگر خدا گھر بنائے تو خدا کے لیے اس کو مخصوص کر دیا جائے۔ ہاللیلویا، اگر خدا گھر بنائے تو خدا کے لیے مخصوص کیا جائے۔ اور آخری ایک اور میں ریفرنس دیکھنا چاہتا ہوں فیملیز کے لیے، بھائی انصر ہیں ان کے لیے بھی، زبور 78 ذرا دیکھیں زبور 78 میں کیا لکھا ہے۔ اب آپ نے گھر بنایا، آپ نے خدا کے لیے مخصوص بھی کر دیا، آپ نے دیکھ لیا اور سیکھ لیا کہ ہم نے ناجائز نفع سے گھر نہیں بنانا، بلکہ خدا کے فضل پر بھروسہ کرنا ہے۔ خدا گھر دینے کی قدرت رکھتا ہے، آمین۔ وہ خدا تو آپ کو گھر دینے کے لیے اتنا فکر مند ہے کہ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے، آسمان پہ گھر بنا رہا ہے۔ جو آسمان پہ کرسٹل کا گھر دے سکتا ہے آپ کو، کیا زمین پہ اینٹ اور پتھر کا گھر نہیں دے سکتا؟ دے سکتا کہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ زبور 78 میں دیکھیں، آپ نے گھر بنایا، آپ نے اس کو مخصوص کر دیا خدا کے لیے، آپ نے اپنا آپ بھی خدا کو دے دیا۔ اب اگلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس گھر میں اپنے بچوں کی پرورش جو کرنی ہے، یہاں پر لکھا ہے، پیچھے سے ہم پڑھتے ہیں 78 زبور کی پہلی آیت سے، آصف کا مشکیل ہے یہ، اے میرے لوگوں میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ، میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم موم میں کہوں گا، جن کو ہم نے سنا اور جان لیا اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں۔ آپ نے گھر بنایا، اس کو خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا، مخصوص کیا، آپ اس میں رہتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آپ نے اپنی اولاد کو ایجوکیٹ کرنا ہے، تعلیم دینی ہے، تاکہ وہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں ان کو جان لیں اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں۔ آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے، انصر صاحب اپنے بچوں کو بتائیں گے، اور ان کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ انصر کا جو بیٹا ابراہیم جو ہے وہ اپنی نسل کو بتائے گا، اور وہ آئندہ نسل کو کیا بتانا ہے؟ ارے بھائی یہ تو ہم بتاتے نہیں، ہم بچوں کو پیدا ہوتے کہتے ہیں میرا منڈا انجینئر بنے گا۔ یار بنے گا انجینئر، بن جائے گا انجینئر، بنے، خدا کرے انجینئر بنے، کیا نجات بھی پائے گا؟ کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا خدا کا خادم بنے گا، کبھی اس طرح سے لاڈ نہیں کیا۔ میرے بچے وہ سامنے بیٹھے دو، میں فخر نہیں کر رہا، گواہی بتانے لگا ہوں، سمرون اور زارش جو طبلہ اور ہارمونیم بجا رہے تھے، جب میرا بیٹا سمرون پیدا ہوا، بڑا بیٹا، تو جب یہ اس کو میں پیار کرتا تھا، میں اپنی گود میں بٹھاتا تھا، اور اس کو یہ عادت تھی کہ میرے سینے پہ سوتا تھا، چاہے میں تھکا ہوں چاہے جو مرضی ہو، جب میں اتارتا تھا روتا تھا تو میں لٹا لیتا، میں اچھا یار آ جا، میں لٹا لیتا تھا، لیکن میں اس کو کہتا تھا میرا بیٹا بڑا ہو کر خدا کی خدمت کرے گا، میرا بیٹا بڑا ہو کر خدا کا کلام سنائے گا، میرا بیٹا میوزک بجائے گا، میرا بیٹا ٹرانسلیشن کرے گا، میرا بیٹا مسیح کی خدمت کرے گا۔ اور میں اس کو کہتا تھا بیٹا جب تو بڑا ہو جائے تو مسیح کی خدمت کرنا اور لوگوں سے پیار کرنا، کسی سے عداوت نہ رکھنا بیٹا۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہو، پھر اس کو بھی میں نے اس طرح سے،
اور تیسرا جو ہے، اور تینوں کے لیے میں یہی دعا کرتا ہوں اور یہی میں ان کے لیے برکت مانگتا ہوں، آگے خدا چاہے تو ان کو انجینئر بنا لے، ڈاکٹر بنا لے۔ بڑا بیٹا میرا کمپیوٹر کا کورس کر رہا ہے، ICS اب اس نے کیا FC سے، لیکن مزید وہ آگے بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کام اختیاری ہے، مین جو اس کا کام ہے، اس کو میں نے بتا دیا بیٹا تو اس دن کے لیے پیدا ہوا ہے تاکہ تو خدا کی خدمت کرے، تو انجیل سنائے۔ تم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، لکھا ہے، اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں۔ کیا سکھانا کیا ہے؟ پہلی بات یہ سکھانی ہے آپ نے کہ وہ خدا پر آس رکھیں۔ آمین۔ کس کی آس رکھنی ہے؟ کس کی آس رکھنی ہے؟ اس کونے سے آواز کم آ رہی ہے۔ کس کی آس رکھنی ہے؟ ہاں جی، خدا کی۔ ایک کینیڈا والی آنٹی کی نہیں آس رکھنی کہ بڑے دن تے فون کیتا کہ آنٹی جی ساڈے ذرا حالات بڑے تنگ نے، بڑی ناکامی ہوگی۔ یقین کریں میں نے جب سے بات سیکھی ہے میں بڑا سکھ میں ہوں۔ میں پہلے دیکھتا تھا، لیکن میں نے بہت سالوں پہلے یہ بات سیکھ لی کہ لکھا خداوند ہی کی آس رکھیں، خداوند پر نگاہ رکھیں۔ پلیز بہنوں بھائیوں کے پیسے پر نگاہ نہ رکھیں، عزیزوں کے پیسے پہ نگاہ نہ رکھیں، خداوند کے اوپر نگاہ رکھیں۔ خداوند نے آپ کو بنایا ہے، خداوند کے پاس آپ کا بہترین منصوبہ ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، جو گھر آپ نے بنایا اس کو مخصوص کیا اور خدا کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا۔ اپنے بچوں کو تعلیم دینا شروع کریں کہ وہ خدا کی آس رکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو بتائیں اپنے بچوں کو کہ وہ خدا کے کاموں کو بھول نہ جائیں۔ اس کو بتائیں کہ بیٹا خدا آسمان سے روٹی پھینک سکتا ہے، خدا سمندروں کو چیر سکتا ہے، خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، خدا ہمیں نیا بنا سکتا ہے، خدا ہمیں گھر دے سکتا ہے، خدا ہمیں نئی زندگی دے سکتا ہے، خدا ہمیں کامیاب ترین شخص بنا سکتا ہے۔ آمین۔ اور تیسری بات ان کو بتائیں کہ اس کو حکموں پر عمل کریں۔ کبھی آپ نے بتایا کہ خدا کے حکموں پر عمل کریں؟ ہم نے بتایا کہ بس پتر پیسہ کما، جیسے بھی کما سکتا ہے کمائے جا، نہیں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا خدا کی آس رکھیں، اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں۔ کون سے حکم؟ ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ یسوع نے کہا تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ایک دوسرے سے پیار کریں، اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں، کسی سے ناراض نہ ہو۔ کولوسیوں 3 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے اگر کسی کو کسی سے شکایت ہو تو وہ اس کی برداشت کرے، اور جیسا مسیح نے ہمارے قصور معاف کیے ایک دوسرے کے قصور معاف کریں، آپ بھی ایسا ہی کریں۔ آمین۔ اپنے بچوں کو سکھانا ہے، یہ نہیں سکھانا کہ آوے گی نا تے مار کے تم دوڑ جائیں، پھر میں دیکھ لاں گا جو کچھ ہوئے گا۔ آج بچوں کو یہ سکھا رہے نا، تینوں ایک مارے تو 2 ماری، تیرے ہاتھ نہیں کم کر دے۔ یہ بائبل کی زبان سکھا رہے ہیں آپ۔ اس کو کہیں نہیں بیٹا وہ لڑتے ہیں تو لڑنے دیں، ہم نے نہیں لڑنا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم نہ دیں۔ اور لکھا کیا سکھانا ہے؟ اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنے۔ ان کو بتاؤ کہ بیٹا خدا کے حکموں کو چھوڑ کر سرکشی نہ کریں، ورنہ وہ بھی ہلاک ہو گئے تھے، ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ داؤد نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے سلیمان، اپنے باپ داؤد کے خدا کو پہچان، اگر تو اس کو ڈھونڈے گا تو تجھ کو مل جائے گا، اگر تو اس کو چھوڑے گا تو وہ تجھ کو بھی رد کر دے گا۔ یہ سکھائیں اپنے بچوں کو، اس گھر میں جو یہوہ نے آپ کے لیے بنایا، اس گھر میں جس گھر میں آپ نے اپنا آپ یسوع کو دیا، اگر نہیں دیا تو آپ بڑے گھاٹے میں۔ اینٹوں کا گھر کچھ نہیں فائدہ مند، اپنا گھر بھی یسوع کو دیں، یہ والا اس میں یسوع رہنا چاہتا ہے۔ اور اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ایسی نسل نہ بنے جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہی۔ وفاداری سے چلنے کا سبق دیں اپنے بچوں کو، اور میں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے، آپ بھی سکھائیں، اپنے بچوں کو تعلیمات دیں، اپنے بچوں کو غلط تعلیمات نہ دیں۔ آپ کو یہ بات سیکھ لینی چاہیے کہ گھر یہوہ کے فضل سے بنتا ہے، جب وہ بن جائے تو اس کو خدا کے لیے مخصوص کریں، اس کے رہنے والے جو ہیں وہ بھی خدا کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کریں، وہ اپنے بچے بھی خدا کے لیے مخصوص کریں، اور خدا کو ویلکم کریں اس گھر میں، اور پورے گھر کا کنٹرول خداوند یسوع مسیح کو دیجیے۔ جیسے ہمارا گھر پہلے شیطان کے لیے یوز ہوتا تھا، آج ہمارا گھر جو ہے وہ خدا کے لیے یوز ہوتا ہے۔ آج وہاں سے ہزاروں لوگ آتے ہیں، کلام سنتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، نجات پاتے ہیں، زندگیاں پاتے ہیں۔ اپنے گھر بھی خدا کے لیے استعمال کریں، اور اپنے گھروں میں مذبح بنائیں، پریئر آلٹر۔ کئیوں نے پھٹا لگا کے بائبل رکھی تھی، کہتے وہ آلٹر ہے، وہ آلٹر نہیں ہے، اور بائبل دا پھٹا جے۔ آلٹر جو ہے مذبح ہے، دعائیا، جس کے بارے میں وہ جب آپ دعا کریں گے ماں باپ بچے مل کر، تو اس گھر میں
خدا کا جلال ظاہر ہوگا، خدا کا پاک روح موو کرے گا، آپ کی دعائیں آسمان پر جائیں گی، آپ کو گھر ملے گا، اور جب تک آپ اس زمین پر ہیں اس گھر میں رہیں گے، اور جب آپ اس گھر سے ٹرانسفر ہوں گے آپ آسمانی گھر میں داخل ہو جائیں گے جو ہمارے باپ نے ہمارے لیے تیار کیا ہے، جو ہمارے لیے یسوع مسیح نے پریپیئر کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ انصر اور گڑیا اس گھر میں ترقی کریں، اس گھر میں نسل در نسل برکت پائیں، اور یہ گھر خداوند یسوع مسیح کے لیے مخصوص کیا جا چکا ہے، اس گھر کے رہنے والے یسوع کے لیے مخصوص ہو جائیں، اور یہ گھر اس میں یہ رہیں اور اپنے دل کے گھر میں یسوع مسیح کو جگہ دیں، اس گھر میں شیطان کو ویلکم نہ کریں بلکہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں یسوع مسیح کو ویلکم کریں۔ تو میری دعا ہے کہ آپ کے گھرانے ترقی پائیں، برکت پائیں، اور آپ یسوع میں محظوظ ہوں، یسوع میں خوش و خرم رہیں، اور دنیا کی تمام برکات آپ کو ملیں، اور آپ کے گھر کے چوگرد یسوع مسیح کے خون کی باڑ ہو، اور اس کے گارڈین اینجلز آپ کے گھرانوں کی حفاظت کریں۔